بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم گاؤں کی حویلی سے کچھ عرصہ قبل ہی شہر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ اس سال اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے اسی گھر میں چھٹیاں گزارنی ہے۔ ہم نے سامان پیک کیا اور چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ حویلی تو ہمارے جانے کے بعد سے بند پڑی ہے۔ جن ملازمین کو بابا نے یہاں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا وہ تو کب سے یہ جگہ چھوڑ کر جا چکے۔ بابا بہت پریشان ہوئے، لیکن میری ضد کے آگے انہیں ہار ماننا پڑی۔ مجھے بھی اپنی ضد کی سزا بھگتنی پڑ گئی جب میں نے آدھی رات کو روتی ہوئی بچی کی آواز سنی۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ تو میرا نام آمنہ ہے اور میں اپنے والدین کی نازوں پلی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد تقسیم ہند کے فوراً بعد پنجاب کے ایک دیہات میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جس حویلی میں میں نے آنکھ کھولی وہ نسلوں سے ہماری رہائش گاہ ہی رہی۔ کچھ عرصے قبل میرے چچا نے بابا کو تجویز دی کہ ہمیں یہ حویلی بیچ کر شہر میں شفٹ ہو جانا چاہیے، لیکن بابا کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ بزرگوں کی یادگار کو کسی اور کو سونپ دیں۔ میرے چچا نے کہا تھا کہ مجھے میرا حصہ دے دیں تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر شہر چلا جاؤں۔ مجھے یہاں ان کا مستقبل محفوظ نظر نہیں آتا۔ بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، کیونکہ ہمارا گاؤں ابھی تک بنیادی سہولیات سے محروم تھا۔ میرے بڑے ہونے پر امی بابا کو یہاں سے جانا ہی پڑنا تھا، کیونکہ گاؤں میں کوئی گرلز کالج نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں کی کم ہی لڑکیاں کالج تک گئی تھیں، وہ بھی 2 دیہات چھوڑ کر تیسرے میں ایک کالج تھا جس کا ہمارے گھر سے فاصلہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنا کہ یہاں سے قریبی شہر کا۔ جب چچا نے اپنا حصہ مانگا تو بابا نے اپنے حصے کی کچھ زمین بیچ کر حویلی میں سے چچا کا حصہ نکال دیا۔ میرے والدین بہت سادہ مزاج ہیں، تبھی تو انہوں نے بجائے شہر جانے کے یہیں اس برسوں پرانی حویلی میں رہنے کو ترجیح دی۔ جب تک چچا ہمارے ساتھ تھے تب تک ہمیں حویلی میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے بچے چھوٹے تھے تو رونق لگی رہتی تھی، دن بھر شرارتوں میں گزر جاتا تھا۔ گرمیوں کی لمبی دوپہروں میں میں اور میرے چچا کی بیٹی کبھی جامن کے درخت پر چڑھ جاتے تو کبھی امرود کے درخت سے لٹکے رہتے۔ زندگی بہت مزے سے گزر رہی تھی، لیکن ان کے شہر جانے کے بعد حویلی ویران ہی ہو گئی۔ گھریلو ملازمین میں سے بھی کچھ ملازم ان کے ساتھ شہر چلے گئے تھے، اور اب حویلی میں اماں بابا اور ایک بزرگ خاتون ملازمہ تھیں جو نہایت ضعیف تھیں، اتنی کہ وہ خود اٹھ کر پانی بھی نہیں لے سکتی تھی۔ لیکن بابا نے انہیں اپنے ساتھ اس لیے رکھا کیونکہ بابا کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے اجداد کی خدمت کی ہے اور ہمارے بچپن سے لے کر اب تک سارے کام انہی کی نگرانی میں ہوتے تھے۔ ان بزرگ ملازمہ کا نام گل بی بی تھا، جو ایک پٹھان گھرانے سے تھیں، لیکن ہجرت کے وقت میرے بابا کے دادا ابو کے ساتھ ہی آ گئی تھیں اور اب تک ہمارے ساتھ تھیں۔ انہوں نے ہر حال میں ہمارا ساتھ دیا۔ وہ حویلی کے ساری خوشی غم کے ماحول سے بھی اچھی طرح واقف تھیں اور اس حویلی کے مکینوں پر آنے والی ہر آزمائش کی چشمدید گواہ تھیں۔ میرے بابا ان کی گود میں کھیل کر جوان ہوئے تھے اور اب میں بھی انہی کے ساتھ کھیلنے کودنے، اپنے چھوٹے چھوٹے دکھ سکھ کرنے پہنچ جاتی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں اب ہم 4 لوگ ہی رہ گئے تھے۔ دن کے وقت میں 2 ملازمہ آتی تھیں، لیکن رات کے وقت بس ہم 4 ہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ میں تیسری کلاس میں تھی جب مجھے الگ کمرہ دے دیا گیا۔ 8 سالہ بچی کو خوشی تو بہت ہوئی کہ اس کمرے میں ساری میری من پسند چیزیں رکھی گئی تھیں، اسٹڈی ٹیبل، لیمپ، میرا چھوٹا سا پیارا سا بیڈ اور کپڑوں کی الماری۔ میں اپنی چیزیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ میرا دن اسکول میں اور سپہر گل بی بی کے ساتھ گزرتی۔ وہ مجھے گئے وقتوں کے قصے کہانیاں سناتی جو بہت دلچسپ ہوتے تھے۔ اماں کبھی کبھار ہمارے ساتھ بیٹھتی، ورنہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھیں۔ ایسے ہی ایک دن گل بی بی نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تمہیں اپنے کمرے میں اکیلے ڈر لگا ہے یا کبھی حویلی میں الگ سا محسوس ہوا ہو؟ میں ان کے سوال پر حیران رہ گئی، کیونکہ ابھی کل رات ہی تو میری سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ بار بار آن بند ہو رہا تھا، مانو کوئی جان بوجھ کے بٹن دبا رہا ہو۔ تب تو مجھے یہ لگا کہ شاید لیمپ خراب ہونے والا ہے جو بار بار روشنی جل بجھ رہی ہے، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق ایک انجانی مخلوق سے ہوگا۔
میں نے گل بی بی کو رات کی مکمل تفصیل بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں کبھی اماں بابا نے بتایا ہے کہ اس حویلی میں ہمارے ساتھ جنات بھی رہتے ہیں؟ جنات گل بی بی؟ میں نے حیرانی سے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگی کہ میری بچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی زمین ہے، ہم انسانوں کی طرح، بس فرق یہ ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، محسوس ہوتے ہیں۔ ہم انہیں کیسے محسوس کر سکتے ہیں گل بی بی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی بچے، جیسے انہوں نے کل رات تم پر اپنی موجودگی ظاہر کرنا چاہی، وہ اسی طرح ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ بعض لوگ ان سے ڈر جاتے ہیں اور وہ جگہ ہی چھوڑ جاتے ہیں جہاں جنات کا بسیرا ہو، لیکن یقین مانو یہ مخلوق بہت بے ضرر ہے، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسے حکم ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو تنگ کرے، یہ بس ہمیں چھیڑنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہمارے خوف سے لطف اٹھاتے ہیں، ورنہ اصل میں ان کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں ہوتا۔ خیر تم یہ بتاؤ، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تمہارے ساتھ؟ کچھ عجیب محسوس کیا ہو یا کچھ انہونا سا؟ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں گل بی بی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے انہیں کہا، ایک 8 سال کی بچی سے وہ یوں گفتگو کر رہی تھی جیسے میں بہت میچیور ہوں۔ مانا کہ میں بہت ذہین ہوں، لیکن ہوں تو بچی نا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے ان سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ اچھا میں تم سے کھل کر پوچھتی ہوں، اپنے چچا چچی کے شہر جانے کی اصل وجہ تمہیں معلوم ہے؟ اصل وجہ گل بی بی، وہ تو اس لیے شہر گئے ہیں نا کہ ان کے بچوں کو یہاں تعلیم کا مسئلہ تھا۔ میں تو ابھی چھوٹی ہوں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو بابا ہمیں بھی لے کر شہر چلے جائیں گے۔ نہیں آمنہ بیٹی، ان کے حویلی چھوڑ کر جانے کی یہ وجہ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے یہاں سے گئے ہیں کیونکہ… آمنہ یہاں آؤ میرے پاس۔ اماں کی سخت آواز نے گل بی بی کو فقرہ مکمل ہی نہیں کرنے دیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئیں۔ اس دن اماں کی بروقت مداخلت کی وجہ سے گل بی بی کی بات ادھوری رہ گئی تھی، جس نے مجھے کئی دن تک متجسس رکھا، اور اب میں رات کو دیر تک لیمپ کی جانب دیکھتی رہتی کہ اب بتی بجھے گی اور پھر جلے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، تو میں بھی گل بی بی کی بتائی ہوئی باتوں کو بھول بھال کر اپنی پڑھائی اور کھیل کود میں لگ گئی۔ میرا پنجم جماعت کا شاندار رزلٹ آیا تو بابا کو فکر لاحق ہوئی کہ میری تو بچی بھی اکلوتی ہے، تو میں کیوں یہاں اجداد کی نشانی کو سینے سے لگائے بیٹھا ہوں؟ اس کی دیکھ بھال کرنا صرف میری ذمہ داری ہی تو نہیں ہے۔ باقی 2 بھائی تو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے شہر روانہ ہو گئے، تو میں کیوں یہ سزا بھگتوں کہ ہر اچھی چیز کے لیے خود کو اور اپنی اولاد کو ترساؤں؟ یہ ساری باتیں بابا نے اماں سے کہیں تو اماں بھی تذبذب کا شکار ہو گئیں کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ بابا کی کچھ زمینیں تھیں جو انہوں نے بیچ کر سارے پیسے اپنے دونوں بھائیوں کو حویلی کے حصے کی مد میں دے دیے تھے۔ اب یہ برسوں پرانی حویلی، جسے اجداد کی نشانی سمجھ کر بابا نے قبول کیا تھا، ان کے گلے پڑ رہی تھی۔ میری پڑھائی میٹرک تک یہاں ہو سکتی تھی، پھر کیا وجہ تھی کہ بابا نے پنجم کلاس کا رزلٹ آتے ہی یہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ میرا ننھا ذہن اتنی کم عمری میں یہاں سے ہجرت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا بچپن یہیں گزرا تھا، اس حویلی کی ایک ایک اینٹ سے مجھے عشق تھا۔ بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک دم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر جا بسیں؟ کتنی مشکل ہوگی نا ہمیں ایک دم وہاں رہائش اختیار کرنے میں۔ میں نے اماں سے بات کی تھی کہ شاید وہ بابا کو یہاں رہنے پر قائل کر لیں، لیکن اماں کے صاف جواب نے مجھے مایوس کر دیا تھا۔ میں نے ایک کوشش پھر سے کی کہ گل بی بی ہمارے جانے کے بعد اکیلی ہوں گی تو انہیں کون سنبھالے گا؟ اماں نے کہا کہ انہی کی وجہ سے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ بھلا گل بی بی کیسے وجہ ہو سکتی ہیں ہمارے شہر جانے کی، لیکن اماں نے مجھے تفصیل بتانے سے گریز کیا اور یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تم ابھی چھوٹی ہو، جب ہماری عمر کو پہنچو گی تو سب جان جاؤ گی۔ مجھے پہلے گل بی بی کی ادھوری کہانی نے تجسس میں ڈالے رکھا، اور اب اماں کی یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ ہم گل بی بی کی وجہ سے یہاں سے جا رہے ہیں۔ خیر اماں نے میری تسلی کے لیے بتا دیا تھا کہ 3 ملازمین یہاں اس حویلی کا نظام سنبھالیں گے اور گل بی بی کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اماں ابا شہر جانے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے۔ بابا نے تو شہر جانے کا سارا بندوبست بھی کر لیا تھا۔
اماں نے بتایا تھا کہ ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم نے کل صبح یہ حویلی چھوڑ دینی تھی، پھر کون جانے کب یہاں آنا ہو، یہی سوچ کر میں گل بی بی سے ملنے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اماں کی ڈانٹ کے بعد میں دوبارہ ان کے پاس نہیں گئی تھی۔ آج کافی دن بعد جب ان کے کمرے پر دستک دی تو اندر سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہو گئی کہ اس وقت گل بی بی کے پاس کون ہو سکتا ہے، لیکن اگلے دن ہماری روانگی تھی، یہی سوچ کر دوبارہ دستک دی کہ کیا معلوم جب ہم دوبارہ یہاں آئیں تو وہ زندہ رہیں بھی کہ نہیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ کہ وہ کتنی مہلت دیتی ہے۔ دوبارہ دستک دینے پر گل بی بی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ کہنے لگیں اپنی اماں کو بتا کر آئی ہو یا ایسے ہی چلی آئیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی، انہیں فرصت نہیں ملی کہ مجھ پر نظر رکھ سکیں، ورنہ انہوں نے کہاں آنے دینا تھا۔ خیر آپ یہ بتائیں کیسی ہیں؟ اوپر کیوں نہیں آتی آپ؟ یہاں اکیلی پڑی رہتی ہیں، بور نہیں ہوتی؟ میں نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی تو وہ نروس ہو گئی، کہنے لگیں اوپر آ کر کیا کروں؟ تمہاری ماں مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، حالانکہ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی تسلیم کیا ہے۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں جو ہو سکتا ہے تمہاری ماں کو ناگوار گزریں۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ جنات کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ کیا مطلب گل بی بی؟ میں نے انہیں ٹوکا تو وہ برا مان گئی کہ اب میری بات کے درمیان میں نہ بولنا۔ اس حویلی میں جنات رہتے ہیں، جیسے تم اپنے خاندان کی 7ویں نسل ہو، بالکل ایسے ہی یہاں جنات کی بھی 7ویں نسل رہ رہی ہے۔ تمہارے اجداد تو انہیں باقاعدہ اپنے درمیان محسوس کرتے تھے اور گھر کے افراد کی طرح ہی سمجھتے تھے، اسی لیے پہلے کبھی جنات کی طرف سے اتنا سخت رد عمل نہیں آیا تھا جیسے اب آیا ہے، جس کی وجہ سے پہلے تمہارے چچا یہاں سے گئے اور اب ایک دم تمہارے بابا یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ من گھڑت کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بتایا کیونکہ تمہاری آنکھیں بہت روشن ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم ان جنات کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو گی۔ ان کی نسلیں یہاں پروان چڑھی ہیں، اب کیسے ایک دم یہ جگہ چھوڑ دیں؟ گل بی بی کی بات ابھی درمیان میں ہی تھی کہ اماں کے زوردار تھپڑ نے مجھے واپس انسانوں کی دنیا میں دھکیل دیا۔ میں جو جنات کی باتیں بہت مزے لے کر سن رہی تھی، اس اچانک افتاد پر تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے مڑ کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ بہت سخت غصے میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مار مار کر میری جان ہی نکال دیتی، میں نے وہاں سے بھاگنا مناسب سمجھا۔ میرے جانے کے بعد گل بی بی کی کیا درگت بنی مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو بس اپنے کمرے میں آ کر سوتی بن گئی تھی۔ حالانکہ اماں نے زندگی میں پہلی بار تھپڑ مارا تھا تو تکلیف میں شدت بھی زیادہ تھی۔ میں نے کچھ دیر اماں کے آنے کا انتظار کیا تھا، پھر کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ اماں نہیں آئیں گی۔ آدھی رات گزری تھی جب مجھے اپنے ارد گرد کسی وجود کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے لگا اماں مجھے منانے آئی ہیں۔ میں منہ بسور کر لیٹی رہی کہ ابھی مجھے گلے لگائیں گی پیار سے اور میرے سر پر ہاتھ پھیریں گی، کیونکہ اماں ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتی جب بھی میں ان سے خفا ہوتی تھی۔ لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید اماں بھی مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے ان کی بات کیوں نہیں مانی۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ خود اٹھ کر اماں کو گلے لگا لوں کہ اتنی دیر میں مجھے اپنے گلے کے گرد بازو کا حصار محسوس ہونے لگا۔ میں نے بھی پیار سے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا اماں کو میری یہ ادا پسند آتی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ یہ بازو تو میری اماں کا نہیں تھا، بلکہ یہ تو میری ہی عمر کی کسی بچی کا بازو تھا، چھوٹا سا، نرم ملائم سا۔ میں ایک دم گھبرا گئی تھی۔ فوری طور پر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیسے اس بازو کو خود سے دور کروں اور اپنی بے چینی پر قابو پاؤں۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے نکل کر باہر آ جائے گا۔ یہ کیفیت تقریباً 15-20 منٹ تک رہی۔ میں نے اپنے حواس بحال رکھے اور حد الامکان کوشش کی کہ چیخنے سے گریز کروں، کیونکہ اس صورت میں آئندہ کے لیے گل بی بی کے پاس میرا جانا ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا۔ اماں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھیں، اور اب جو کچھ مجھ پر بیت رہا تھا، مجھے گل بی بی کی یہ بات سچ محسوس ہو رہی تھی کہ اس حویلی میں ہمارے ساتھ ساتھ جنات کی بھی نسلیں جوان ہوئی ہیں، کیونکہ یہ بازو مجھے اپنے جتنی ہی بچی کا لگ رہا تھا۔
کچھ دیر گزرنے کے بعد جب میں مکمل طور پر پسینے میں نہا گئی تو میرے جسم سے بازو کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی۔ میں نے اتنی دیر خود کو سنبھالے رکھا کہ اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کروں تاکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میرا دماغ کبھی کچھ سوچنے لگتا، کبھی کچھ اور۔ کبھی لگتا یہ بچی صرف میرا دل رکھنے کے لیے آئی ہے کہ اماں نے مجھے پہلی بار تھپڑ مارا تھا تو شاید مجھے حوصلہ دینے آئی ہو۔ خیر، جب کافی وقت بیت گیا اور مزید کوئی حرکت نہیں ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر پانی پیا کہ اب اتنی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ ہمت کر کے پانی کا گلاس ہی پکڑ لوں۔ اللہ اللہ کر کے یہ رات گزری جو میری زندگی کی سب سے طویل ترین رات تھی۔ صبح ہوئی تو مجھے 102 بخار تھا۔ ڈر کے مارے یہ تو ہونا ہی تھا۔ 10 بجے بھی جب میں سو کر اٹھی تو پورے جسم میں درد تھا۔ حیران کن طور پر مجھے اماں نے ابھی تک نہیں جگایا تھا، ورنہ وہ تو صبح فجر وقت تک اٹھ جایا کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ انہوں نے مجھے رات کو بھی اگنور کیا، میرے پاس نہیں آئیں اور اب بھی جگانے نہیں آئیں۔ ایسا بھی کیا قصور ہو گیا ہے مجھ سے؟ میں خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی بھی طرح ہمت کر کے اماں کے پاس چلی جاؤں۔ انہیں میرا رات کو گل بی بی سے بات کرنا اتنا برا لگا تھا تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز کے ساتھ ہی اماں کی آواز آئی، آمنہ اٹھ جاؤ بیٹا، تمہارے بابا بار بار پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ وہ اندر بھی نہیں آئی تھی۔ میں تو جل ہی گئی کہ آخر ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے مجھ سے۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو میری آنکھیں رات کی کہانی بتا رہی تھیں۔ اماں تو مجھے دیکھ کر تڑپ ہی گئیں کہ کیا ہو گیا میری بچی کو جو یہ حالت ہو گئی تمہاری۔ میں نے بھی ناراضگی سے کہا کہ آپ ہی تھپڑ مار کر یوں غائب ہوئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پہلی بار تھپڑ پڑا تھا تو اتنا تو اثر ہونا ہی تھا نا۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور آنسوؤں سے رونے لگی، کہنے لگی کہ تم میری بچی ہو، میں کیسے تم پر یہ ظلم کر سکتی ہوں۔ میں حیران ہی ہو گئی تھی کہ اماں نے یہ کیا الفاظ بولے ہیں ابھی۔ پھر میں اماں کے ساتھ ناشتہ کرنے ٹیبل پر آئی تو بابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا کیا ہوا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹی، ہم نے جہاں شہر میں رہائش کا بندوبست کیا تھا ان لوگوں نے فی الحال اپنا مکان ہمیں دینے سے معذرت کر لی ہے۔ اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ بابا آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ آپ ایک بار اور کوشش کر کے دیکھیں، اور چچا بھی تو ہیں شہر میں، ان سے پوچھیں کہ اگر وہ ہمیں کچھ دن اپنے گھر رکھ سکیں تو۔ بابا نے کہا ہماری وجہ سے ہی تو وہ یہاں سے گئے ہیں، اب پھر ان کے سر پر جا کر مسلط ہو جائیں تو یہ مناسب بات نہیں بچے۔ بابا لیکن وہ ہماری وجہ سے کیوں یہ حویلی چھوڑ کر جائیں گے بھلا؟ میں نے سوال کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اماں کہنے لگی بیٹی، ان سارے سوالات کے لیے ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ہم تمہارے بڑے ہونے پر سب کچھ بتا دیں گے۔ لیکن میں نے ان سے ضد کی کہ مجھے سارا معاملہ بتایا جائے تو بابا کہنے لگے ساری بات سننے کے بعد تم پریشان ہو جاؤ گی، تمہاری اماں بتا رہی ہیں کہ تمہیں بخار بھی ہے۔ بابا آپ پریشان مت ہوں، میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے ساری بات بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آمنہ میری بچی، جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے ذرا حوصلے سے سننا میری بیٹی، اور ہم سے بدگمان مت ہونا۔ یہ کہہ کر بابا کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ مجھ سے اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ بابا آپ مجھے بتائیں سب کچھ، میں کیوں آپ سے بدگمان ہوں گی بھلا؟ میں نے کہا تو بابا بتانے لگے، بیٹی سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہماری اولاد نہیں ہو۔ ہم نے تمہیں پچھلے 1 سال سے اپنی سرپرستی میں لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تم اپنے والدین کو کھو چکی ہو، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تمہیں اپنے والدین کی کمی نہ محسوس ہو، اسی لیے ہم نے ان کی شکل اختیار کی۔ ہم انسان نہیں جنات ہیں۔ رات کو تمہارے گرد لپٹی ہوئی بچی ہماری تھی، جو تمہاری اماں کے کہنے پر تمہیں حوصلہ دینے آئی تھی، کیونکہ تمہاری ماں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ تھپڑ مارنے کے بعد تم سے سامنا کر سکے۔ تمہاری ماں تمہیں گل بی بی کے پاس جانے سے اس لیے ہی روکتی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گل بی بی تمہیں سب کچھ بتا دے، کیونکہ تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے یہ سارے صدمات برداشت کرنے کے لیے۔ تم تھوڑی بڑی ہو جاؤ، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ گی تو ہم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جائیں گے۔ تب تک ہم نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے جب تک تمہاری کسی اچھے گھرانے میں شادی نہ ہو جائے۔ ہمارے اجداد نے اس حویلی میں ہزاروں سال گزارے ہیں،
ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا ظلم ہو۔ تمہارے والدین کی موت کا ہمیں تمہارے چچا پر شک ہے۔ یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے جب تمہارے چچا نے حویلی چھوڑ کر شہر جانے کی بات کی تو تمہارے والدین کو بہت برا لگا تھا، کیونکہ جب تمہارے تایا یہ حویلی چھوڑ کر بیرون ملک شفٹ ہوئے تھے تب ان دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کی یادگار کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن تمہارے چچا اپنے عہد پر قائم نہیں رہے، اور انہوں نے نہ صرف اپنا وعدہ توڑا بلکہ انہوں نے تمہارے بابا سے اپنا حصہ بھی مانگا تھا، جو تمہارے بابا نے بڑی مشکل سے اپنے حصے کی ساری زمین بیچ کر انہیں دے دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ حویلی نہ آئے۔ دراصل بات یہ تھی کہ اتنے بڑے دھوکے کے بعد وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے چچا کی شکل کبھی دوبارہ دیکھیں۔ وراثت کے حصے کو لے کر ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اس کے کچھ ہی دن بعد تمہارے والدین پراسرار طور پر مارے گئے تھے۔ حویلی کے کسی ملازم نے انہیں زہر دے دیا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کارروائی تمہارے چچا کے کہنے پر ہوئی ہوگی، لیکن یہ صرف ہمارا گمان ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی وفات کے فوراً بعد ہمارے قبیلے یعنی جنات کی ایک پوری جماعت نے اپنی موجودگی میں انہیں دفن کر دیا تھا، اور ہم نے اپنے سردار کے کہنے پر تمہاری ذمہ داری قبول کی تھی۔ غالب امکان یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس حویلی کو بیچنے کے لیے کیا گیا تاکہ وہ اس پوری حویلی کے مالک بن سکیں۔ ہم نے بخوشی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں جنہوں نے تم سے یہ سارا معاملہ چھپایا، تو تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں شہر میں موجود کسی دارالامان میں چھوڑ آئیں گے۔ گو ہمارا دل تو نہیں مانتا، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ نہ رہنا چاہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آخری بات کرتے ہوئے بابا کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ آپ نے خود سے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ لوگوں کے بغیر ایک پل بھی رہ سکتی ہوں؟ میں روتے ہوئے بابا کے گلے لگ گئی تھی۔ اماں بھی پاس کھڑی رو رہی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں صدمے میں تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے اس بات کی شرمندگی تھی کہ میں اپنے والدین کی کمی کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ اب یہ ان جنات کی قابلیت تھی یا میری کمزوری کہ میں واقعی کوئی فرق محسوس نہیں کر سکی تھی۔ 10 سال کا بچہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا۔ میں اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی تھی، اور میرے اماں بابا جو کہ جنات تھے وہ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہے تھے کہ میں اب کیا فیصلہ کروں گی۔ میں کمزور تھی، اکیلی کس کے آسرے پر شہر جاتی؟ وہاں میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا کون جانے؟ یہ تو میرے اپنے ہیں، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی سے بھی عزیز رکھا، میرے ماں باپ کی طرح میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، تو میں اتنے مخلص رشتے چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ ایسے انجان شہر میں، ایسے ویران راستوں پر جن کی کوئی منزل بظاہر مجھے نظر نہیں آتی۔ نہیں، یہ بہت غلط فیصلہ ہوگا اگر میں نے خود کو اکیلا کر لیا تو۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہیں اسی حویلی میں رہوں گی، اپنے انہی والدین کے ساتھ جنہوں نے میرے اصلی والدین کی کمی کا احساس تک نہیں ہونے دیا، اور یہیں رہ کر اپنے والدین کے قاتلوں کا پتہ کرواؤں گی۔ چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ دھکیل دوں۔ میں دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی، اور وہ دونوں میرے منتظر تھے کہ میں کیا فیصلہ سناتی ہوں۔ بالآخر بابا کا ضبط جواب دے ہی گیا، اور وہ کہنے لگے، بیٹی تم نے کیا سوچا ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی اس حساب سے اگلا لائحہ عمل طے کریں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے جو اب تک شرمندگی سے بہتے جا رہے تھے، اور پھر بابا سے پرعزم لہجے میں کہا کہ بابا میں آپ دونوں کے ساتھ ہی رہوں گی، اور یہاں رہ کر اپنے والدین کے اصل دشمنوں کا پتہ لگاؤں گی کہ آخر انہیں قبر تک پہنچانے والے کون لوگ تھے۔ بیٹی ہم تمہارے فیصلے کی عزت کرتے ہیں، اور ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ چلو آؤ اب یہاں بیٹھو اور اپنا من پسند کھانا کھاؤ، باتوں کے چکر میں ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے۔ باقی کا وقت ہم نے ادھر ادھر کی باتوں میں گزارا، اور پھر اچانک میرے ذہن میں سوال آیا کہ ان سے پوچھوں کہ یہ کتنے عرصے تک میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے بابا سے پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب تک میرے ساتھ ہیں؟ انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا، مرتے دم تک بیٹی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم نے ایسا سوال کیوں کیا ہے میری بچی؟ بابا نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں بس اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہی تھی۔ تو بابا کہنے لگے کہ میری بیٹی اپنی عمر سے زیادہ سیانی باتیں کرتی ہے۔
میں نے کہا بابا وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ خیر آپ یہ بتائیں کہ گل بی بی کو تہہ خانے تک ہی کیوں محدود کر دیا گیا ہے؟ وہ اوپر کیوں نہیں آ سکتی؟ ان کا جرم کیا ہے؟ بابا بتانے لگے تو اماں نے ٹوک دیا اور خود کہنے لگی کہ فی الحال انہیں نیچے ہی رہنے دو، 2 دن خود ہی بھوکی پیاسی رہیں گی تو سب کچھ سچ سچ بتائیں گی۔ اماں کیا آپ گل بی بی سے اس لیے خفا ہیں کہ انہوں نے کسی کی مدد کی ہے میرے والدین کی موت کے خلاف؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ گل بی بی کو پسند کیوں نہیں کرتے۔ آپ پلیز مجھے کھل کر بتائیے۔ میری بات سن کر اماں تو خاموش رہیں، لیکن بابا کہنے لگے آمنہ بیٹی تمہاری عمر ابھی صرف 10 سال ہے۔ یہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائیں صرف اور صرف مجبوری کے باعث مجھے بتانی پڑیں، ورنہ میں ابھی تمہارے والدین کی موت کا تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کم سے کم بھی تمہاری عمر 15 سال ہوتی تو تب تمہیں بتایا جاتا کہ تمہارے والدین اب حیات نہیں ہیں، تو شاید تم سمجھ جاتی۔ لیکن اب اس عمر میں جب کہ بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، ہم نے تمہیں ایک مشن کے لیے وجہ دے دی کہ اپنے والدین کے قاتل ڈھونڈتے ہوئے اپنا بچپن اور جوانی گزار دو۔ میں ابھی اسی بات پر شرمندہ ہوں، تم مزید شرمندہ مت کرو ہمیں۔ رہی بات گل بی بی کی، تو ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں ان کے بارے میں کچھ بھی ایسا بتائیں کہ تم انہیں غلط سمجھنے لگو۔ ہم تمہیں ان کے بارے میں بدگمان نہیں کرنا چاہتے، وقت خود ہی ان کی اصلیت تمہارے سامنے لائے گا۔ بابا یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میں ان کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور بات بدل دی تاکہ ماحول کچھ بہتر ہو سکے۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ کچھ دیر سو سکوں۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے گلے میں باہیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب مجھے اندازہ تو تھا کہ کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ ہلکی سی نرم ملائم آواز میرے کانوں میں لہرائی، آپی میرا نام فاطمہ ہے۔ ویسے تو مجھے بابا نے منع کر رکھا ہے آپ کے پاس آنے سے، لیکن میں کیا کروں، اس پوری حویلی میں میری کوئی ہم عمر ہے ہی نہیں، سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ رات کو آپ کے پاس اس لیے آتی ہوں کہ اماں بابا کی نظروں سے بچ بچا کر آپ کے کمرے تک رسائی مل ہی جاتی ہے۔ پچھلی بار بھی بابا نے میری خوب خبر لی تھی۔ آپ مجھ سے ڈرا نہ کریں، میں تو آپ سے بھی چھوٹی ہوں۔ اس کی معصوم سی ہنسی میرے کانوں میں رس کھول گئی۔ میں نے اس سے کہا فاطمہ مجھے ابھی تو بہت نیند آ رہی ہے، تم چاہو تو یہاں سو سکتی ہو، لیکن پلیز اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میری نیند بہت کچی ہے، ایک بار آنکھ کھل جائے پھر مشکل سے ہی آتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میری بات اسے سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ نہیں بولی تھی۔ رات پرسکون گزر گئی تھی۔ صبح تہجد کے وقت کمرے میں ہونے والی کھٹ پٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کو یقین نہیں آیا، کیونکہ میرے سامنے گل بی بی کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا، جسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل سکی تھی۔ فی الحال مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کسی انجانی قوت نے میرے قدم زمین پر مضبوطی سے جکڑ دیے ہیں اور مجھ سے ایک قدم بھی آگے کو نہیں چلا جا رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ خود کو اس انجانی قوت سے آزاد کر سکوں، بلند آواز سے اماں بابا کو یا کم از کم فاطمہ کو ہی پکار سکوں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ گل بی بی میرے قریب آتی گئیں اور اتنے قریب آ کر رک گئیں کہ ہمارے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ جو شفیق سی مسکراہٹ ہوتی تھی وہ آج غائب تھی۔ اس کی جگہ طنز سے بھری زہریلی مسکراہٹ میرا استقبال کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا جو مجھے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی، ایسی گھبراہٹ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ مسلسل ان کی جانب دیکھنے سے میری آنکھیں تھک گئی تھیں۔ تھکان کے باعث میں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ ان کے گلے میں مجھے ایک لاکٹ نظر آیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب رات تھی جس میں مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے ان کے لاکٹ سے نظریں ہٹائیں اور اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر لیں تاکہ مجھ پر ان کا خوف طاری نہ ہو۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ کب میرے لبوں سے آواز بلند ہوئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا، بس کانوں کو اتنا سنائی دیا کہ گل بی بی چیختے ہوئے مجھے منع کر رہی ہیں آیت الکرسی پڑھنے سے۔ اب تو مجھے اور جوش آ گیا اور میں نے مزید بلند آواز سے صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ان کی چیخیں بند ہو گئیں۔
میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اتنا دیکھا کہ کمرے میں اماں بابا داخل ہو چکے تھے، جنہوں نے آتے ہی گل بی بی کو مضبوطی سے پکڑ کر کمرے سے باہر کی راہ دکھائی تھی۔ میں نڈھال سی اپنے بیڈ پر جا گری تھی اور کچھ دن پہلے کی طرح تیز بخار نے مجھے آ لیا تھا۔ صبح دیر تک سوئی رہی۔ جب آنکھ کھولی تو اماں بابا دونوں میرے کمرے میں موجود تھے۔ یقیناً ساری رات انہوں نے میرے کمرے میں گزاری تھی، کیونکہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ میری نیند خراب ہوتی۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں بابا سے پوچھا، فاطمہ کہاں ہے؟ بابا نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ اماں نم آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، کل رات گل بی بی نے فاطمہ کو مار دیا۔ یا اللہ! میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی اتنی معصومیت سے میرے ساتھ کھیلنے کی خواہش کرنے والی کو مجھ سے ایسے چھین لیا جائے گا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گل بی بی اس حد تک گر سکتی ہیں۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے بابا؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ گل بی بی کیا چاہتی ہیں اور یہ سب کو کیوں مار رہی ہیں؟ کیا انہیں حویلی چاہیے یا کچھ اور جس کی طلب ہم سے اتنے انمول رشتے چھین رہی ہے؟ بابا کہنے لگے، میری بچی، انہیں حویلی میں موجود جنات کے 7 قبائل کی سرداری چاہیے، جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کرنے میں مصروف ہے۔ اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑے غلط کام کروا دیتا ہے بندے سے۔ 7 قبائل؟ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے بابا سے پوچھا، مجھے پوری کہانی بتائیں، جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب تم سے چھپانے کو رہ ہی کیا گیا ہے بیٹی؟ بابا اپنی کم سن معصوم سی بیٹی کی اس قدر بے دردی سے ہونے والی موت پر بہت دل گرفتہ تھے۔ انہوں نے اپنے آنسو بہت مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھے، ایسے کہ ان کی آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہوئی جاتی تھیں۔ اماں مسلسل رو رہی تھی۔ بابا نے بات دوبارہ شروع کی اور کہنے لگے، آمنہ بیٹی، یہ 100 سال پرانی حویلی ہے۔ پاکستان بننے سے بھی کئی سال پہلے انگریزوں نے اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ یہاں بہت سی حرمتیں پامال ہوئیں، بہت سی عزتوں کو نیلام کیا گیا، غریب عوام پر بے تحاشا ظلم ڈھائے گئے اور طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ہمارے اجداد اس سارے عمل کے چشمدید گواہ تھے، لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ انگریز سرکار کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی قوت استعمال کر سکیں۔ اس لیے ان کی حیثیت اس سارے وقت میں خاموش تماشائی کی سی تھی۔ کئی سال گزرے، پاکستان بن گیا تو ایک مسلمان خاندان کے حصے میں یہ حویلی آئی۔ دراصل یہ خاندان ہجرت کر کے آیا تھا اور اس حویلی کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا اور پھر وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اس خاندان نے اس حویلی میں بہت سی تبدیلیاں کی۔ تہ خانے جو کبھی زندان اور مقتل ہوا کرتے تھے، وہ اب ویران ہو چکے تھے۔ اسے صاف کیا، اسے رہائش اور سامان کے رکھنے کے قابل بنایا۔ ساری حویلی میں رنگ و روغن کیا گیا، باقاعدہ صفائی کی گئی تو کچھ ہمارے اجداد بھی سکون میں آئے۔ تہ خانے میں ہماری نسل پروان چڑھنے لگی اور اوپر والی منزلیں اس خاندان نے سنبھال لیں۔ یوں ایک حویلی بیک وقت 2 خاندانوں کی رہائش گاہ تھی۔ ایک انسانوں کا قبیلہ تھا، دوسرا جنات کا۔ دونوں اپنی اپنی دنیا میں جی رہے تھے کہ ایک دن غلطی سے ایک جن زادہ تہ خانے کا دروازہ کھول کر اوپر والے حصے میں چلا گیا، جہاں وہ خاندان اپنے سربراہ کی موجودگی میں کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھے اور یہ جن زادہ جس نے انسان پہلی بار دیکھے تھے، وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور لگا ان کے برتن چھیڑنے، کبھی کوئی چیز آگے پیچھے کرتا، کبھی کچھ۔ جنات کے سردار یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ عرصے بعد تو یہ حویلی آباد ہوئی تھی، لیکن جن زادہ بھی ان کی ہی اولاد تھا۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، یہاں تک کہ اس خاندان کے سربراہ نے آواز لگائی، کون ہے یہاں؟ کیا ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی مخلوق رہتی ہے؟ ان کا سوال انتہائی سنجیدہ انداز لیے ہوئے تھا۔ میرے دادا کو سامنے آنا ہی پڑا اور انہوں نے اپنے خاندان کی ساری تفصیلات مسلمانوں کے اس خاندان کو دے دیں۔ وہ لوگ اچھے تھے جنہوں نے ہمارے قبیلے کو بھی خوش آمدید کہا اور اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا۔ ہمارے اوپر جانے پر پابندی نہیں تھی، لیکن دادا کا سختی سے حکم تھا کہ یہ شریف النفس لوگ ہیں، انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ سو ہم سب بچے اس حکم پر کاربند تھے۔ انسانوں اور جنوں کے بچے یعنی ہم سب مل کر کھیلتے کودتے کب بڑے ہو گئے پتہ ہی نہ چلا۔
ہمارے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، کیونکہ حدود کا خیال رکھا جاتا تھا دونوں طرف سے۔ ان دونوں مخلوقات کا پہلا باقاعدہ جھگڑا گل بی بی کی وجہ سے ہوا، جب گل بی بی نے ایک جن زادے سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اور وہ جن زادہ کوئی اور نہیں میرے والد تھے، جنہیں قانون توڑنے پر یہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور اس کی سزا وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ گل بی بی نے میرے بابا کو پانے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ وہ شیطان جنات سے جا ملی، اور اس کے پاس اب شیطانی قوتیں ہیں جس کے زور پر اس نے تمہارے والدین کو قتل کیا، حالانکہ تمہارے والدین اس کے انتہائی قریبی رشتہ دار تھے۔ لیکن اسے اپنی شیطانی عملیات کے لیے خون چاہیے تھا، وہ تمہاری والدہ کا تھا۔ تمہارے والد نے ان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ تمہارے چچا چچی اس واردات سے ڈر گئے تھے، کیونکہ گل بی بی پورے گاؤں میں بہت نیک نام مشہور ہے۔ یہ قتل اس کے سر نہیں آنے تھے۔ تمہارے چچا کو بہتر یہی لگا کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے چلے جائے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تمہاری کفالت اپنے ذمے لے لوں، کیونکہ وہ تو سچے ہو کر بھی جھوٹے ثابت ہوتے تھے۔ یہ حویلی جنات کی حویلی سے تو کبھی مشہور ہی نہیں تھی۔ تمہارے تایا تو اس واردات سے کچھ سال پہلے ہی حویلی چھوڑ چکے تھے۔ انہیں خاندانی روایات میں بدھے رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے، وہیں شادی کر لی اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تمہارے دادا دادی کو بڑی اولاد کے دور جانے کا غم تو تھا، لیکن وہ تمہارے بابا اور چچا ان دونوں کو دیکھ کر جیتے تھے۔ جب سے تمہارے دادا دادی کی طرف سے گل بی بی پر پابندیاں لگائی گئی تھیں، وہ تب سے ہی ان سے بددل ہو چکی تھیں۔ اس کے سر پر بس عشق سوار تھا، جس نے اپنے راستے میں آنے والے ہر کانٹے کو دور کرنے کی کوشش کی، جس کا شکار سب سے پہلے تمہارے دادا دادی بنے۔ اس نے اپنے ہی سگے والدین کو بہت بری طرح سے قتل کیا تھا، اور اپنے بھائیوں کے سامنے معصوم بن گئی۔ یہ قتل میرے بابا کے حصے میں آئے تھے کہ انہوں نے انتقام لینے کی خاطر ایسا کیا ہوگا۔ میرے دادا دادی نے اپنی اولاد چھوڑ کر دوسروں کی اولاد پر بھروسہ کیا، اور اپنے ہی بیٹے کو یعنی میرے بابا کو دیس نکالا دے دیا۔ ان کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پہلے ماں باپ کو مارا، پھر بھائی بھابھی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد میری فاطمہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ 5 معصوم جانوں کا خون اپنے سر لیے پھر رہی ہے تمہاری گل بی بی۔ بابا کا لہجہ آخر میں تلخ ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فاطمہ کا تو اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، تو وہ اس کی کیوں بلی چڑھائی گئی؟ بابا کہنے لگے قصور تو کسی کا بھی نہیں تھا، بس ایسے لگتا ہے کہ اس کی شادی ایک جن زادے سے نہ کر کے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل درست فیصلہ تھا۔ فاطمہ پر غصہ صرف اس لیے نکالا گیا کیونکہ میں نے تمہارے چچا کی بات رکھ لی تھی اور تمہارے والدین کی شکل اختیار کر کے تمہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ تمہاری چمکتی آنکھوں سے گل بی بی کو ہمیشہ خوف آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ تم بہت ذہین ہو، تم اس معاملے کی تہہ تک جاؤ گی، بس وہ اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے۔ 7 قتل کرنے کے بعد وہ اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ میرے دادا کا اس حویلی پر کیا گیا وہ حصار توڑ سکے گی جو انہوں نے گل بی بی پر ہی کیا تھا، تاکہ وہ اس حویلی سے کبھی باہر نہ جا سکے۔ تمہارے چچا چچی کو میں نے رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکالا تھا، کیونکہ ان کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ گل بی بی چونکہ گھر سے نکل نہیں سکتی، اس لیے یہ 7 قتل اس نے گھر میں ہی کرنے ہیں۔ 5 قتل وہ کر چکی، اور ہم 3 لوگ باقی ہیں یہاں۔ جنات کی باقی نسل جو یہاں آباد تھی، وہ آہستہ آہستہ یہاں سے نقل مکانی کر گئی، کیونکہ میرے دادا حکم دے چکے تھے۔ بابا چند لمحے رکے اور پھر کہنے لگے، یہ تھی کل کہانی۔ دیکھو بیٹی، ہمارے مقاصد ایک ہیں۔ میری زندگی کا مقصد اپنے باپ کو ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری زندگی کا مقصد اپنے والدین کے قاتل کو سزا دینا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک ٹیم بن کر کام کریں، اور یہ انگوٹھی اپنے داہنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں پہن لو۔ یہ فاطمہ کی انگوٹھی ہے۔ تم جب بھی مشکل میں ہوگی، مجھے علم ہو جائے گا کہ تم اس لمحے کہاں ہو اور کس حال میں ہو۔ اسے کبھی مت اتارنا۔ رات کے واقعے نے گل بی بی کو سمجھا دیا ہے کہ وہ جب تک ہمارا خون نہیں کر لیتی، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ہمیں مل کر کچھ سوچنا پڑے گا۔ بابا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم مل کر گل بی بی کا خاتمہ کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ 1 منٹ رکو۔ بابا نے مجھے انگلی ہونٹوں پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ انہیں شک تھا کہ گل بی بی ہماری بات نہ سن لے،
اس لیے بابا نے پورے کمرے پر حصار باندھ دیا۔ باہر سے گل بی بی کی غصے سے غراتی ہوئی آواز آئی تھی۔ وہ مسلسل کچھ بول رہی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اماں بابا کو اس کی باتیں سنائی بھی دے رہی تھیں اور سمجھ بھی آ رہی تھیں۔ بابا نے بلند آواز سے کچھ صورتیں پڑھیں۔ ہم دونوں کی پوزیشنز ایسے سیٹ کیں کہ ہم دروازے کے بالکل قریب تھے۔ بابا کا حکم تھا کہ جیسے ہی وہ دروازہ کھولیں گے ہمیں فوراً کمرے سے باہر نکل جانا ہے۔ بابا، آپ اکیلے کیسے لڑیں گے اس سے؟ میں نے پوچھا تو بابا کہنے لگے کہ میں اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ 7 خون پورے کرے۔ بابا کی آنکھوں میں عزم تھا۔ انہوں نے ہم دونوں ماں بیٹی پر کچھ پڑھ کے پھونکا اور کہا کہ میں دروازہ کھولنے لگا ہوں، تیار رہنا، بالکل بھی سستی نہیں دکھانی ورنہ مارے جاؤ گے سب کے سب۔ میں نے اللہ کا نام لیا، دل میں صورتیں پڑھنے لگی۔ اتنے میں بابا کی آواز بلند ہوئی اور بابا نے کچھ پڑھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھیں اور بابا دروازے کے بالکل سامنے۔ تو گل بی بی کو سامنے صرف بابا ہی نظر آئے۔ وہ ان پر جھپٹی تھی یہ جانے بغیر کہ ہم دونوں اس کے پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بابا پر وار کرتی، اماں نے اس پر پیچھے سے وار کر دیا اور ہم دروازہ پھلانگ گئے۔ وہ زخمی ہو کر اور درندہ صفت بن گئی تھی۔ اس کے غرانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ ہم نے ورد نہیں چھوڑا۔ بابا نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ گل بی بی اپنی تلوار کا جادو دکھاتی، اس کی تلوار 2 ٹکڑے ہو کر ایک طرف پڑی تھی۔ بابا کے والد، جنہیں یہاں سے بے دخل کیا گیا تھا، انہوں نے عین وقت پر پہنچ کر اپنے بیٹے کی جان بچا لی تھی اور گل بی بی سے مخاطب ہوئے تھے۔ تمہارا کھیل ختم ہوا گل بی بی، میری نسل ختم کرنے چلی تھی، میری۔ تمہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھو گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی تلوار سے گل بی بی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ اپنے ہی محبوب کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئی تھی۔ خاموشی ہونے پر میں اور اماں کمرے میں گئے تو خون میں لت پت گل بی بی کی لاش پڑی تھی، جسے حویلی سے دور قبرستان میں گھڑا کھود کر دفنا دیا گیا۔ بابا نے چچا اور تایا کو اکٹھا کیا۔ اپنا قبیلہ جو یہ علاقہ ہی چھوڑ چکا تھا انہیں بھی واپس لے کر آئے اور میرے اجداد کی حویلی کی رونقیں واپس لوٹ آئی تھیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔